بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے کس نمبر 17۔ سب سونے جا چکے تھے اور وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی پرندے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ سونیا نے کافی سخت باندھا تھا، گرا کھل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر پرندہ چھوڑ کر اس نے پیشانی پہ جھولتے ٹیکے کو کھینچنے کے لیے چھوا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے ٹیکا چھوڑا اور پھر حیرت سے دروازے کو دیکھتی اس تک آئی۔ اماں ابا تو سونے چلے گئے تھے۔ پھر اس نے دروازہ کھولا، سامنے جہاں کھڑا تھا۔ سوری، تم سو تو نہیں گئی تھی؟ وہ قدرے جھجک کر بولا۔ سیاہ ٹراؤزر کے اوپر آدھی آستین والی سفید ٹی شرٹ پہنے وہ وہی ترکی والا جہان لگ رہا تھا۔ نہیں، تم بتاؤ خیریت؟ ہاں، ابھی میں لاؤنج میں بیٹھا تھا تو وہ فرقان ماموں کی بیٹی آئی تھی۔ ارم؟ اس نے ذرا حیرت سے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ ہاں وہی، تمہارا فون اور پرس میز پہ رکھا تھا۔ اسے فون اٹھا کر مجھ سے کہا کہ اسے کال کرنی ہے، ابھی 5 منٹ میں فون لا کر دے گی، مگر اب اس نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ اب 20 منٹ ہونے کو آئے ہیں مگر وہ واپس نہیں آئی۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں۔ اوف، تم نے اسے میرا فون کیوں لے جانے دیا؟ جواباً جہان نے بے چارگی سے شانے اچکائے۔ اس نے مجھ سے اجازت نہیں مانگی تھی اور میں اسے کیسے روک سکتا تھا؟ مجھے تو فرقان ماموں کی فیملی سے ویسے ہی بہت ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ کیونکہ وہ سرخ مرچ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولا تو وہ بے اختیار ہنس دی، اور یہ ترکی سے آنے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ یوں پورے دل سے ہنسی تھی۔ سرخ مرچ کا استعمال ہمیں بھی آتا ہے۔ تم ادھر ہی ٹھہرو، میں ذرا ارم سے فون لے کر آؤں۔ اور آج تو ویسے ہی ارم کی طرف سے اس کے بہت سے حساب اکٹھے ہو گئے تھے۔ اچھا، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا صوفے پہ بیٹھ گیا اور وہ باہر چلی گئی۔ تایا فرقان کے لاؤنج میں سبھی موجود تھے سوائے ارم اور سونیا کے۔ تایا ابا بہت پرملال انداز سے نفی میں سر ہلاتے کچھ کہہ رہے تھے، شاید آج والے واقعے کا تذکرہ۔ جب حیا کو آتے دیکھا، آؤ آؤ بیٹا، انہوں نے مسکرا کر اپنے ساتھ صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر سونیا کو آواز دی۔ سونیا، حیا کی چائے بھی لے آنا۔ جی اچھا ابا، سونیا نے جواباً کچن سے آواز لگائی۔ نہیں تایا ابا، میں چائے نہیں پیوں گی، بس اب سونے ہی جا رہی تھی، وہ بے تکلفی سے کہتی تایا ابا کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ ان کی گھریلو سیاستیں اور وقتی تند و تیکھی باتیں ایک طرف، تایا فرقان اس سے پیار بھی بہت کرتے تھے، اور آج مہوش کی بدتمیزی پہ جہاں وہ دکھی تھے وہاں انہیں حیا کی قدر بھی آئی تھی۔ ابا سو گئے تمہارے؟ جی، کب کے؟ میں بس ذرا ارم سے فون لینے آئی تھی۔ فون؟ کیوں؟ تایا ابا بری طرح چونکے۔ سائمہ تائی بھی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم کو کوئی کال کرنی تھی تو وہ میرا فون لے کر گئی تھی، مگر ابھی مجھے اپنی فرینڈ کو میسج کرنا ہے سو سوچا فون لے لوں، وہ بہت سادگی سے کہہ رہی تھی۔ تایا کے چہرے کا رنگ فوراً ہی بدل گیا تھا، نرمی کی جگہ سختی نے لے لی۔ ارم، ارم، انہوں نے بلند آواز میں پکارا۔ جی ابا، وہ دوپٹہ سنبھالتی بھاگتی ہوئی آئی، مگر حیا کو بیٹھے دیکھ کر اس کا رنگ ایک دم سے فک ہوا۔ حیا کا فون اسے واپس کر دو، تایا نے اسے کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بڑے ضبط سے کہا۔ جی، وہ فضا کو میسج کرنا تھا تو وہ ہکلا گئی۔ تایا اتنی شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ رکی نہیں، الٹے قدموں واپس مڑی اور چند ہی لمحوں بعد فون لا کر حیا کو تھمایا، اور ساتھ ہی ایک کینہ توز نگاہ اس پہ ڈالی تھی، گویا کچا چبانا چاہتی ہو۔ وہ جواباً سادگی سے مسکرا دی۔ تھینک یو، میں چلتی ہوں، آپ لوگ چائے انجوائے کریں۔ وہ فون لے کر وہاں سے اٹھی، اور وہ جانتی تھی کہ اب چائے انہوں نے خاک انجوائے کرنی تھی۔ واپس لاؤنج میں آتے ہی اس نے موبائل کا لاک چیک کیا۔ میسج اور کال لاگ بالکل کلیئر تھا، سارا کال ریکارڈ غائب۔ ارم کی بچی، اسے ارم پہ بے طرح سے غصہ آیا۔ کال ریکارڈز میں موجود تمام نمبرز اس کے پاس محفوظ ہی تھے، البتہ جب وہ ترک فون ریسٹورنٹ میں چھوڑ آئی تھی بے قطع جانے سے قبل، تو اس کے اسی پاکستانی موبائل پہ عبدالرحمن پاشا کا فون آیا تھا، اس کا نمبر اسے محفوظ نہیں کیا، وہ بس کال لاگ میں پڑا رہ گیا تھا۔ اب وہ مٹ گیا تھا، چلو خیر، اس نے کون سا کبھی اے آر پی کو کال کرنی تھی۔ جہاں صوفے پہ اسی طرح بیٹھا تھا اسے آتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ملا؟ مرچوں کے استعمال سے؟ اس کی نگاہیں حیا کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ تھیں۔ نہیں، جہاں شکر کے استعمال سے بات بن جائے ہم وہاں مرچیں ضائع نہیں کرتے۔
ویسے پاکستان کے لوگ دل کے بہت ہی اچھے ہیں. ایک کزن بغیر پوچھے فون اٹھا لیتی ہے، ایک بہت عزت سے بغیر کھانا کھلائے گھر سے نکالتی ہے، اور ایک کھانے کا بھی نہیں پوچھتی. او خدایا، اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا. تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہاں کھاتا، وہاں تو ابھی لگا ہی نہیں تھا، اور یہاں گھر کی دونوں خواتین نے پوچھا ہی نہیں. وہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی بھاگ کر جلدی سے کچن کی طرف آئی اور فریج کھولا. آج وہاں کھانا تھا تو کچھ بنایا ہی نہیں. ہمارے ہاں رات کا سالن اگلے دن کوئی نہیں کھاتا. ٹھہرو، میں انڈے بنا لیتی ہوں. اسے یاد آیا کھانا تو اس نے بھی نہیں کھایا تھا، مگر اسے اتنی بھوک نہیں تھی. انڈوں کا خانہ کھولا تو اندر 2 ہی انڈے رکھے تھے. اسے بے پناہ شرمندگی ہوئی. ان 2 انڈوں سے تو کچھ نہیں بنے گا، اس نے خفت سے کہتے ہوئے فریج کا دروازہ بند کیا. جہان نے جیسے اس پر افسوس کرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا. تمہیں شاید بھول گیا ہے کہ تم استنبول کے بہترین شیفز میں سے ایک سے بات کر رہی ہو. آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر کرسی پہ، میں خود بنا لوں گا سب کچھ. اس نے اپنا سلور اسمارٹ فون میز پہ رکھا اور پھر آگے بڑھ کر فریج، فریزر، کیبنٹس، ہر چیز کھول کر اللہ بلا باہر نکالنے لگا. فروزن قیمہ پاستا کا پیکٹ، جمے مٹروں کا لفافہ، ساسز، سبزیوں کے خانے میں سے چند سبزیاں چن لیں. وہ تمام چیزیں کاؤنٹر پہ جمع کرتا جا رہا تھا. تم اس وقت پاستا بناؤ گے؟ وہ متعجب سی کرسی پہ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی. وہ ابھی تک اپنے سبز فراک پراندے اور ٹیکے سمیت بیٹھی تھی اور اسے کپڑے تبدیل کرنا بالکل بھول گیا تھا، کھانے کی طرح. ہاں، اور مجھے کوکنگ کے درمیان ٹوکنا مت، میں بہت برا مانتا ہوں. مسکراتے ہوئے وہ سبزیاں دھو رہا تھا. اور تمہارا بخار کیسا ہے؟ اب ٹھیک ہے. اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا. وہ کل کی نسبت قدرے ٹھنڈا تھا. ویسے مجھے حیرت زاہد ماموں ان کے بیٹے پہ ہے. اس لڑکی نے اتنی بدتمیزی کی اور انہیں اسے کچھ بھی نہیں کہا. وہ واقعتاً حیرت سے کہتا سبزیاں کٹنگ بورڈ پہ رکھ کر کھٹاکھٹ کاٹ رہا تھا. اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے. اس کی 1 دن کے بعد رخصتی ہے. شاید وہ اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتے ہوں گے. اسے شانے اچکائے. مگر اس نے بہت مس بیہیو کیا، وہ افسوس سے کہتا پانی ابلنے کے لیے رکھ رہا تھا. دوسری جانب اس نے فرائنگ پین میں ذرا سا تیل گرم ہونے رکھ دیا تھا. اصل میں اس کے فیانسی نے کسی کینیڈین ریئلٹی شو میں $1.5 ملین جیتے ہیں. اسی پہ اس کا دماغ 7ویں آسمان پہ ہے اور وہ زمین پہ بغیر دماغ کی گھوم رہی ہے. وہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی بتا رہی تھی. کینیڈین شو میں $1.5 ملین، بہت اچھی کور سٹوری ہے. اسے ذرا سا ہنس کر سر جھٹکا. ساتھ ہی وہ فرائنگ پین میں فرائی ہوتی سبزیوں کو بجائے کفگیر سے ہلانے کے فرائنگ پین کا ہینڈل پکڑے دائیں بائیں تو کبھی اوپر نیچے ہلا رہا تھا. سبزیاں چند انچ اوپر کو اڑتیں اور پھر واپس پین میں آ گرتیں. کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. اگر کسی پاکستانی نے کینیڈین شو میں اتنی خطیر رقم جیتی ہوتی تو میڈیا پہ ہر جگہ آ چکا ہوتا. مجھے تو وہ لڑکا شکل سے ہی کرمنل لگ رہا تھا. اگر کسی پاکستانی نے کینیڈین شو میں اتنی خطیر رقم جیتی ہوتی تو میڈیا پہ ہر جگہ آ چکا ہوتا. مجھے تو وہ لڑکا شکل سے ہی کرمنل لگ رہا تھا. تازہ آئی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کور بنایا ہے. اور کیا؟ اچھا، اسے تعجب ہوا. اس نہج پہ تو اسے سوچا ہی نہیں تھا. البتہ کرمنل سے اسے کچھ یاد آیا. جی ہاں، تمہارے ریسٹورنٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کو کچھ پتہ چلا؟ نہیں. وہ گردن ترچھی کیے ساس کی بوتل پین میں انڈیل رہا تھا. حالانکہ میری استنبول میں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. کبھی امکان ہے کہ کسی اور کے دھوکے میں ان لوگوں نے میرا ریسٹورنٹ الٹ دیا. ایک دشمنی تو خیر اب اس کی ہو چکی تھی، مگر وہ تو خود بھی اس سے واقف نہیں تھا. حیا نے سوچا. تم تو کہتے تھے کہ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے. خیر اب اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں، اور ڈارک سائڈ تو ہر بڑے شہر کی ہوتی ہیں. وہ چولہے کے سامنے کھڑا اس کی طرف پشت کیے پین میں قیمہ بھون رہا تھا. قیمہ اور شملہ مرچ کی بھینی اشتہا انگیز سی مہک سارے کچن میں پھیلنے لگی تھی. اسی کم گشتہ بھوک ایک دم سے جاگ اٹھی. تمہیں پاکستان آ کر کیسا لگا؟ جی ہاں. وہ تھوڑی تلے مٹھی رکھی اسے دیکھتی سادگی سے پوچھنے لگی. یہ یہاں آنے کے بعد ان کی پہلی باقاعدہ گفتگو تھی. اچھا لگا، بلکہ بہت اچھا لگا. مگر فرقان ماموں کی باتیں، میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے رشتہ دار اتنی تیکھی باتیں بھی کر لیتے ہوں گے. اسے جیسے جھرجھری لے کر سر جھٹکا.
آج وہ سارا دن طاہر فرقان کی کمپنی میں رہا تھا تو یہ رد عمل فکری تھا۔ وہ اتنے تھیکے نہیں ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں ہم لوگوں سے، بس ان کے اپنے نظریات ہیں جو اتنے سخت ہیں کہ اگر کوئی ان پر پورا نہ اترے تو اس کی گریڈنگ بہت نیچے کر دیتے ہیں۔ واٹ ایور۔ اب وہ ابلی پاستا کے پتیلے میں کیما اور ساسن ڈیل رہا تھا، پھر ان کو اچھی طرح مکس کر کے اس نے اسے دم پہ رکھ دیا اور سنک کی ٹونٹی کھول کر ہاتھ دھونے لگا۔ وہ سمجھی اب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے گا، مگر وہ ہاتھ دھو کر اب سارا پھیلاوا سمیٹنے لگا تھا، جھوٹے برتن، سبزیوں کے چھلکے، خالی شاپر۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ میں کر دیتی ہوں، پلیز تم بیٹھی رہو، جتنی پھوڑ تم ہو میں جانتا ہوں، اگر تم نے میری مدد کروائی تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، جبکہ میں اکیلا کروں تو 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، خود ہی کرو، وہ قدر خفگی سے کہتی دوبارہ بیٹھ گئی، اور واقعی اس نے 2-3 منٹ میں ہر چیز اپنی جگہ پر رکھ دی۔ چند ایک برتن جو پکانے کے دوران میلے ہو گئے تھے وہ دھل کر اسٹینڈ میں لگ گئے اور سلپ چمکا دیے کہ وہ بندہ کمال کا تھا۔ تم کب سے ریسٹورنٹ چلا رہے ہو؟ اب تو بہت عرصہ ہو گیا۔ اچھا میں برتن لگاتا ہوں، تم سلیمان ماموں کو بلا لاؤ، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ ارے ہاں، وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، پھر نگاہ اس کے سلور اسمارٹ فون پہ پڑی جو میز پہ رکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ڈی جے کو تمہارا فون بہت پسند تھا، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جہاں سے کہنا جب اپنا یہ 1-2 لاکھ کا فون پھینکنا ہو تو سبانچی کے باہر ہی پھینکے۔ وہ اداسی سے مسکرا کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ ویسے یہ اس کے لگائے گئے تخمینے سے کہیں زیادہ مہنگا ہے۔ اچھا، اسے ذرا حیرت ہوئی، اتنا قیمتی فون کیوں خریدا تم نے؟ خریدا نہیں تھا، گفٹ ملا تھا، اسپیشل گفٹ۔ وہ مسکرا کر جیسے کچھ یاد کر کے بولا، کس نے دیا تھا؟ سمون اسپیشل۔ اچھا جاؤ ابھی ماموں کو بلا لاؤ۔ وہ ٹال گیا تو وہ شانے اچکاتی وہاں سے چلی آئی، ابا کا دروازہ بجا کر وہیں سے بلا کر۔ وہ واپس لاؤنج میں آئی تو وہ وہاں میز پہ پلیٹیں اور گلاس رکھ رہا تھا۔ وہ بڑے صوفے پہ بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلا دیا۔ جس وقت ابا ذرا حیران سے باہر آئے، جہاں پاس کی ڈش اٹھائے کچن سے نکل رہا تھا اور وہ مزے سے اپنے کامدار جوڑے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی چینل بدل رہی تھی۔ ابا ان کو دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور جہاں کے ہاتھ سے ٹرے لی۔ سوری ماموں، ہم نے آپ کو اٹھا دیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا سو۔ ادھورا چھوڑ کر اس نے ان کی طرف پلیٹ بڑھائی۔ تھینک یو۔ ابا نے قدر نہ سمجھے سے کھانے کو دیکھا اور پھر حیا کو۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ نہیں، جہان نے۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ ویسے ماموں یہ اٹیلین ریسیپی نہیں ہے، ذرا دیسی اسٹائل میں بنایا ہے جیسے ممی بناتی ہیں۔ آپ کو پاستا میں قیمہ پسند ہے نا؟ ممی نے بتایا تھا مجھے۔ سلیمان صاحب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اس کو دل توڑنے کا فن آتا تھا تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑ کر انہیں جیتنے کا فن بھی آتا تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ رف اور ٹف سا بندہ تو بھوکا بھی سو جاتا، مگر رات کے 1 بجے اگر اس نے اتنا اہتمام کیا تھا تو صرف اور صرف ابا کے لیے، کیونکہ اسے یاد تھا کہ ابا نے کھانا نہیں کھایا، اور اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ذرا کھینچے کھینچے سے رہتے ہیں، اور حیا کو خود اب یاد آیا تھا کہ قیمے والا پاستا ابا کا پسندیدہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس عمل سے جہان نے اپنے اور ابا کے درمیان حائل برف کو پگھلانے کی کوشش کی تھی۔ پاستا بہت مزے کا تھا، منہ میں جاتے ہی گھل جانے والا۔ سلیمان صاحب نے تعریف نہیں کی، مگر ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ انہیں اپنا یوں خیال کیا جانا اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی بہت شوق سے کھا رہی تھی۔ ڈی جے کے بعد یہ پہلا کھانا تھا جو اس نے دل سے کھایا تھا۔ کونیا میں 2 لڑکیوں کا اغوا۔ ٹی وی اسکرین پر BBC چل رہا تھا اور جو خبر نیوز کاسٹر نے پڑھی اس میں ان تینوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کونیا ترکی کا شہر تھا، جلال الدین رومی کا شہر۔ جہان نے بجلی کی تیزی سے ریموٹ اٹھایا اور چینل بدل دیا۔ کیا کہا اس نے؟ کونیا؟ ابا جو ہاتھ روک کر اسکرین کو دیکھنے لگے تھے چینل تبدیل ہونے پہ الجھ کر جہان کو دیکھا۔ وہ سادگی سے مسکرایا۔ نہیں، کونیا نہیں، اس نے کہا تھا کینیا۔ اور لینا۔ وہ ریموٹ ایک طرف رکھ کر انہیں پھر سے سرو کرنے لگا۔ ابا نے ذرا تذبذب سے سہ ہلایا، گویا وہ اپنی سماعت کے دھوکہ دینے پہ الجھے ہوئے تھے۔ حیا نے جہاں کو دیکھا اور جہاں نے اسے، پھر دونوں زیر لب مسکرا دیے۔ ابھی وہ ابا کے سامنے ترکی کا امیج سبوتاژ ہوتا دیکھنے کے متحمل نہیں تھے۔
بارات کے لیے وہ میرج ہال کی جانب رواں دواں تھے۔ ابا ڈرائیو کر رہے تھے اور آج وہ خاموش نہیں تھے، بلکہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے جہاں کو سڑک کے اطراف میں گزرتی جگہوں کے بارے میں مختصر فکروں میں آگاہی دے رہے تھے۔ وہ بھی جواباً کوئی مختصر سا جواب دے دیتا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی کم گو تھا جتنا 2 روز قبل، مگر وہ برف کی دیوار پگھل گئی تھی۔ وہ پچھلے نشست پہ بیٹھی لا تعلق سی باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈی جے کے بغیر ہی ان خوشی کی تقاریب میں شرکت کرنا سخت برا لگ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر احساس جرم کا شکار تھی۔ ابھی سے بچھڑے دن ہی کتنے ہوئے تھے، مگر مجبوری تھی، جانا تو تھا۔ وہ آج بھی خاص تیار نہیں ہوئی تھی۔ کاجل اور نیچرل لپسٹک کے علاوہ کوئی میک اپ نہیں کیا تھا، بال یوں ہی کھلے چھوڑ دیے، جولری بھی نہیں پہنی۔ ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس کی لمبی ٹخنوں سے بلشت بھر اونچی قمیض کے گلے پہ کافی کام تھا۔ وہ شیفون کی قمیض تھی اور اس کا رنگ آلو بخارے کے چھلکے کا سا تھا۔ قمیض کا گلا گردن تک بند تھا اور گردن سے لے کر 2 بلشت نیچے تک سیاہ اور آلو بخارے کے رنگ کے چھوٹے بڑے ہر سائز کے ڈائمنڈ ٹریز یعنی نگ لگے تھے۔ ان کی جھلملاہٹ بہت خوبصورت تھی۔ نیچے ہم رنگ سلک کا پاجامہ تھا اور آستینیں کلائیوں تک آتی چوڑی دار تھی، لیکن آج بھی اسے کل کی طرح اپنی لباس کی خوبصورتی سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میرج ہال کے باہر بارات ابھی اتری تھی۔ داخلی دروازے پہ خاصا رش تھا۔ سجی سنوری زیورات، قیمتی ملبوسات اور خوشبو میں رچی بسی لڑکیاں اور خواتین گاڑیوں سے نکل کر اپنے بال اور میک اپ ٹھیک کر رہی تھی، دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ رضا اور زاہد چچا وہیں کھڑے خوش اخلاقی سے مسکراتے مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے۔ اسے پتا تھا کہ مہوش کی کل والی بات کو آج بھلا کر سب شادی میں شرکت کریں گے، اور واقعی یہی ہو رہا تھا۔ کار رکنے پر اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل باہر پتھریلی زمین پہ رکھی۔ اسے بے اختیار اپنی ٹوٹی ہوئی سرخ ہیل یاد آئی۔ یہ ہیل وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ سر جھٹک کر وہ باہر نکلے اور پرس سنبھالتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ ابا، جہاں اور اماں ایک ساتھ میرج ہال کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، اور وہ بھی وہیں چلی جاتی اگر جو اس کے پاؤں پہ وہ پتھر آ کر نہ لگتا۔ آؤچ! اسے کراہ کر پیر ہٹایا۔ وہ بجری کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اسے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ مخالف سمت سے آیا تھا جہاں پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی تھیں، اور کسی نے بہت طاق کر اسے مارا تھا۔ ان گزرے 3-4 ماہ میں اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ اتفاقات نہیں ہوتے۔ اسے متلاشی نگاہوں سے اس سمت دیکھا اور پھر ٹھہر سی گئی۔ پارکنگ کے پیچھے سے ایک ہیولا سا نکلا اور اس کی جانب بڑھنے لگا۔ چند لمحے تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ رات کی تاریکی میں پارکنگ ایریا کو اونچے پولز کی زرد بتیوں نے مدھم سی روشنی بخش رکھی تھی۔ اس روشنی میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا یا دے رہی تھی۔ بھڑکتا ہوا نیلا زرتار دوپٹہ ہم رنگ جوڑے کے اوپر پہنے، وہ دوپٹے کا پلو چہرے پہ ذرا سا ڈالے اسے دانتوں سے یوں پکڑے ہوئے تھا کہ دور سے اس پہ کسی عورت کا گمان ہوتا تھا۔ چہرے کو سفید پینٹ کیے، گہرے آئی میک اپ، سرخ چونچ سی لپسٹک اور سنہرے بالوں کی وگ لگائے وہ اس کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ وہ اسے ایک نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ پنکی! اسے ہراساں نگاہوں سے گردن موڑ کر دور ہال کی طرف کو دیکھا۔ ابا کی اس کی جانب پوچھ تھی۔ وہ واپس مڑی، تب تک وہ قریب آ چکا تھا۔ کیسی ہو باجی جی؟ وہ مسکرایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے سراسیمگی سے اسے دیکھتے اپنے پرس پہ گرفت مضبوط کر لی، گویا ذرا بھی وہ آگے بڑھا تو وہ بھاگ اٹھے گی۔ آپ سے ملنے آئی تھی جی، پنکی کہتے ہیں مجھے۔ یاد ہے جی؟ وہ مسکرا کر بولا۔ اچھی طرح یاد ہے، اور بھولی تو تمہاری ماں اور بہن بھی نہیں ہوں گی۔ اب ہٹو میرے اب ہٹو میرے راستے سے۔ غصہ کیوں کر رہی ہو جی؟ میں تو آپ کو کچھ بتانے آئی تھی۔ مائی فٹ! مسئلہ کیا ہے آپ کو میجر احمد؟ وہ پیر پٹک کر بولی۔ اتنے باوقار عہدے پہ فائز ہو کر کیسی حرکتیں کر رہے ہیں آپ؟ لو جی، میں تو ڈالی کا پیغام دینے آئی تھی، مگر… کیسا پیغام؟ وہ اسی رکھائی سے بولی۔ ڈولی کی حالت امید بخش نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے دن جی پائے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ذرا چونکی۔ خود چل کر دیکھ لیجئے، آئیے میں آپ کو لے کر جاتی ہوں۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ بے دک کر 2 قدم پیچھے کو ہٹی۔ ایک دفعہ تو اس سے مل لیں، اسے کچھ بتانا ہے آپ کو۔
مجھے کچھ نہیں جاننا، تم لوگوں کی ساری معلومات مجھے ARP کی ماں سے مل گئی تھیں، تلخی سے کہتے ہوئے اس نے پھر سے پلٹ کر دیکھا۔ بارات کے مہمان اندر کی جانب جا رہے تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جو اس کی ماں کو بھی نہ پتہ ہو۔ کیا؟ وہ چونکی، پھر بغور پنکی کو دیکھا۔ اس کے اونچے قدم کے سوا کوئی چیز اس روز جناز سپر کی شاپ میں ملنے والے اس اسمارٹ گلاسز والے نوجوان کا پتہ نہیں دیتی تھی۔ پنکی کا تو چہرہ بھی جلا ہوا نہیں لگتا تھا، مگر نہیں، اس کا چہرہ تو سلیٹ کی طرح چپٹا تھا، ایسی جھلی جسے سب نقش چھپا دیے ہوں۔ خدایا، کیسے یہ لوگ اپنے چہرے بدل لیتے تھے، مگر آنکھیں، وہ چونکی، یہ آنکھیں وہی تھیں، وہی گلاسز کے پیچھے سے جھلکتی آنکھیں، اب آئی شیڈو کی چمکیلی تہ کے باوجود انہیں پہچان گئی تھی۔ اس بات کا جواب تو بس ڈولی کے پاس ہے جی، اور اسے مجھے یہی آپ کو بتانے کا کہا تھا۔ سہیلی کی دوستی نبھا رہی ہوں میں تو جی، ورنہ میری جوتی کو بھی شوق نہیں ہے آپ جیسی بد زبان خاتون کے منہ لگنے کا۔ چڑھ کر کہتے ہوئے اس نے اپنے دوپٹے کے اندر چھپے ہاتھ باہر نکالے، ان میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ تھا۔ یہ ڈولی نے بھیجا ہے، اسے اسی طرح سے کھولے گا جو اس پہ لکھا ہے، مگر جب تک آپ اسے کھول پائیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ حیا نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں میں پکڑے اس ڈبے کو دیکھا، اس کی کلائی پر وہی کانٹے کا سرخ بھورا سا نشان تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اچنبے سے سر اٹھا کر پنکی کو دیکھا۔ وہ کہاں کھڑی ہے؟ اسے لمحے بھر کو بالکل بھول گیا تھا۔ یہ ایک پہیلی سے کھلے گا، مگر یہ پہیلی صرف آپ ہی بوجھ سکتی ہیں اور آپ بوجھ ہی لیں گی۔ یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے اندر موجود چیز نکالنے کے لیے اسے توڑنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اسے توڑ دیا تو وہ چیز آپ کے کام کی نہیں رہے گی۔ پنکی نے مسکرا کر کہتے ہوئے ڈبہ اس کے مزید سامنے کیا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تھام لیا۔ اچھا باجی جی، رب رکھا، وہ وہی خواجہ سراؤں والا لہجہ بنا کر بولتا، سلام جھاڑ کر دوپٹہ منہ پر ڈالے پلٹ گیا۔ اسے جلدی سے ڈبہ پرس میں رکھا اور پیشانی پہ نمودار ہوتے ہوئے پسینے کے قطرے ٹیشو سے تھپتھپائی، خود کو کمپوز کرتی ہال کی جانب بڑھنے لگی۔ بارات کا فنکشن ویسا ہی تھا جیسے کسی بھی شاندار شادی کا ہونا چاہیے۔ بقیہ نور بنا ہال، بہترین سجاوٹ، دلہن کا قیمتی ڈیزائنر سوٹ اور جیولری، مہوش کی ننیالی کزنس کے گروپ ڈانسز اور پرتکلف طعام کی اشتہا انگیز خوشبو جو ابھی کھلا نہیں تھا۔ آج بھی مرد و خواتین اکٹھے تھے، مگر یوں کہ آدھے ہال میں مرد اور باقی آدھے کی میزوں پہ خواتین براجمان تھی، تاکہ ایک حد تک علیحدگی رہے۔ ان کی فیملی کی کسی بھی لڑکی نے رقص میں حصہ نہیں لیا، مگر مہوش کی کزنز ہر طرف چھائی رہیں۔ وہ آج بھی ایک الگ تلگ کونے والی میز پہ بیٹھی رہی۔ اس کا دل سٹیج پہ جا کر مووی بنوانے کو قطعاً نہیں چاہ رہا تھا۔ اس شریفوں کے مجرے نے اسے ایسا احساس عدم تحفظ بخشا تھا کہ وہ کسی بھی دوسرے کیمرے یا موبائل میں تصویر کھنچوانے سے احتیاط برت رہی تھی۔ یہ موویز اور تصاویر کہاں کہاں نہیں گھومتی ہوں گی، اسے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ اتنے بڑے ہال میں کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ وہ ویسے بھی اس میز پہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے چند لمحے کے لیے سوچا، پھر میز پہ رکھے پرس سے وہ ڈبہ نکالا اور فانوس کی چکا چوند روشنی میں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ ایک ہاتھ جتنا لمبا اور 5 انچ موٹا مستطیل ڈبہ تھا۔ ڈبہ نہ بہت بھاری تھا نہ بہت ہلکا، وہ گہری بھوری لکڑی کا بنا تھا اور اس کے ڈھکن کے علیحدہ ہونے کی جگہ پر 6 خانے بنے تھے، جس کے اندر اے لکھا نظر آ رہا تھا۔ اسے ایک اے پہ انگلی رکھ کر نیچے کو رگڑا تو اے نیچے چلا گیا اور بی سامنے آ گیا۔ وہ اسے نیچے کرتی گئی۔ ان 6 خانوں میں پوری انگریزی کے حروف تہجی لکھے تھے، جیسے عموماً بریف کیسز پہ ایسی سٹرپس لگی ہوتی ہیں جو 3 زیرو پہ کھل جاتی ہیں، ویسے ہی اس باکس کو کھولنے کے لیے کچھ 6 حرفی لفظ سامنے لانا تھا۔ پنکی نے کہا تھا کہ اسے کھولنے کا طریقہ اس ڈبے پہ لکھا ہوا ہے۔ اسے ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور لہجہ بھر کو ٹٹ گئی۔ اسے ڈھکن کے اوپری سطح پر کچھ کھدا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ چہرہ ڈبے پہ جھکائی، آنکھیں سکیڑ کر پڑھنے لگی۔ وہ بہت باریک انگریزی میں لکھا ایک فقرہ تھا۔ Into the same river no man can enter twice. ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ Into the same river no man can enter twice. اسے الجھن بھرے انداز میں وہ فقرہ دہرایا۔ کیا یہی وہ پہیلی تھی جس کا ذکر پنکی نے کیا تھا؟ مگر یہ پہیلی تو نہیں لگتی تھی، اس میں تو کوئی سوال نہ تھا، بس ایک سادہ سا اقوال زریں فقرہ تھا۔
السلام علیکم حیا، آواز پہ اس نے کرنٹ کھا کر گردن اٹھائی اور ساتھ ہی گود میں رکھے ڈبے پہ دوپٹہ ڈالا۔ سامنے شہلا کھڑی تھی، سیاہ عبایا کے اوپر سبز اسکارف کا نقاب انگلیوں سے تھامے اپنے ازلی نرم انداز میں مسکراتے ہوئے۔ وعلیکم السلام شہلا بھابی، کیسی ہیں آپ؟ آئیے بیٹھیں۔ وہ ذرا سنبھل کر اٹھی اور جلدی سے ڈبہ پرس میں ڈال کر اسے گلے ملی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ مجھے علم نہیں تھا کہ تم آئی ہوئی ہو، وہ رسان سے کہتی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی۔ پھر ابھی فاطمہ پھوپھو نے تمہاری فرینڈ کا بتایا۔ ریئلی سوری فار ہر۔ ڈی جے کے ذکر پہ اس کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی، وہ پھر سے افسردہ ہو گئی۔ پتہ نہیں شیلا بھابی، اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی تھی۔ میری ایک ہی دوست تھی ترکی میں، اور وہ میرے تمام دوستوں سے بڑھ کر ہو گئی تھی۔ بہت دعا کی میں نے اس کے لیے، مگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں پہ آ گیا۔ اللہ تمہیں صبر دے گا، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ شیلا نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ سبین آنٹی کا بیٹا بھی آیا ہے؟ جی وہ ادھر ہے۔ اسے نگاہوں کا زاویہ موڑا تو شہلا نے تعاقب میں دیکھا۔ اسٹیج کے قریب وہ سلیمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس اس کی مقناطیسی شخصیت بہت شاندار لگ رہی تھی۔ سلیمان صاحب اس کے شانے پہ ہاتھ رکھے کسی سے اس کا تعارف کروا رہے تھے، اور وہ دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ آج وہ اس کے ساتھ اتنے مطمئن اور مسرور لگ رہے تھے گویا روحیل واپس آ گیا ہو۔ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، تھینکس۔ وہ لمحے بھر کو جھجکی۔ شیلا بھابی ایک بات کہوں؟ آپ کی ساس نے آپ کی اتنی خوبصورت وری بنائی تھی، اور آج بھی آپ نے انہی میں سے کوئی سوٹ پہنا ہوگا۔ اس طرف تو عورتیں ہی ہیں، آپ کا عبایا، میرا مطلب ہے کہ آپ کے کپڑے تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ وہ رک رک کر ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ داور بھائی کی مہندی پہ اس نے بہت کھنکدار لہجے میں شیلا کو نقاب اتارنے کے لیے کہا تھا، مگر آج اس کی آواز میں وہ کھنک مفقود تھی۔ جواباً شیلا بہت تھکن سے مسکرائی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے حیا، اتنے مردوں کو اپنے کپڑے دکھا کر مجھے کیا مل جائے گا؟ تو نقاب ہی اتار دیں۔ اس کا لہجہ بہت کمزور تھا۔ اسے نقاب ڈھیلا بھی نہیں کیا، حیا نے پھر نہیں کہا۔ اسے کہا ہی نہیں گیا۔ وہ تو خود دل سے نہیں چاہتی تھی کہ شہلا نقاب اتار دے، وہ تو بس اس کا جواب سننا چاہ رہی تھی۔ اسے شریفوں کے مجرے کا وہ منظر اچھی طرح سے یاد تھا جب سنہری اور چاندی کی محو رقص پریوں کے پیچھے کرسی پہ ترچھی ہو کر بیٹھی کسی آنٹی سے بات کرتی شیلا نظر آ رہی تھی، مگر نقاب میں ہونے کے باعث اسے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ سو اس کے حصے میں وہ بدنامی نہیں آئی جو ان دونوں کے نصیب میں آئی تھی۔ مگر آج وہ اتنی پشمردہ اور تکان سے کیوں مسکرائی تھی؟ یوں جیسے اس کا دل اندر تک زخمی ہو۔ وہ دکھ، وہ تھکن، وہ زخمی نگاہیں۔ اسے کسی نے پکار لیا اور وہ اٹھ کر چلی گئی، مگر حیا کی نگاہیں کافی دور تک اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ پچھلی دفعہ اسے شہلا کو عبایا میں دیکھ کر عجیب کوفت بھرا احساس ہوا تھا، مگر آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی اندک بھری آنکھوں میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ شہلا کو کیا غم تھا؟ اتنی اچھی فیملی میں شادی ہوئی، اتنا ہینڈسم شوہر، امیر کبیر، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، پھر اسے کیا دکھ تھا؟ وہ پھر سارا فنکشن یہی سوچ گئی۔ آدھی رات گئے وہ اپنے کمرے میں بیٹھے، وہ پھر سے اس ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ جہان، ڈولی، پنکی، احمد، پاشا، مگر انگریزی میں سارے نام 5 حرفی تھے، چھٹا حرف نہیں ملتا تھا۔ وہ بار بار اس سطر کو پڑھ گئی مگر کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ مگر وہ کون سا شخص تھا جس کے پاس ایسے ہر محنت طلب مسئلے کا حل ہوتا تھا؟ وہ ڈبہ لیے بھاگ کر باہر آئی۔ وہ جہاں کچن میں کھڑا کاؤنٹر پہ گلاس رکھے پانی کی بوتل اس میں انڈیل رہا تھا، وہ اس کے سامنے آئی اور باکس اس کے سامنے رکھا۔ یہ مجھے کسی نے دیا ہے اور مجھے اس کا پاسورڈ نہیں معلوم، اسے کھول دو۔ وہ آواز پہ چونکا، پھر بوتل رکھ کر ڈبہ اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذرا چمبے سے اسے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ جو بھی ہے تم اسے کسی طرح کھول دو۔ کھل جائے گا، نو پرابلم۔ وہ ڈھکن اور ڈبے کی بندراز پہ انگلی پھیر کر کچھ محسوس کر رہا تھا۔ تو مجھے ایک بڑا چھرا اور ایک ہتھوڑا لا دو،
اوفو، توڑنا نہیں ہے اسے، بلکہ تم تو رہنے دو۔ اسے خفگی سے ڈبہ اس کے ہاتھ سے واپس لے لیا۔ کیا ہوا؟ میں کھول تو رہا تھا، 1 منٹ مجھے دیکھنے تو دو۔ میں خود کر لوں گی، تم رہنے دو، تم میرے لیے کچھ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں وہ کس بات پہ اسے خفا تھی جو جھنجھلا کر بولی۔ پھر سوچ لو، میں تو ابھی ماموں کے پاس جا رہا تھا انہیں تمہیں دوبارہ استنبول بھیجنے کے لیے راضی کرنے، مگر ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا۔ وہ شانے اچکا کر پانی پینے لگا۔ سچ؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائی۔ تم انہیں منا سکتے ہو؟ میں ایک اچھا شیف اور اچھا میکینک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا وکیل بھی ہوں۔ ٹرائی می۔ وہ گلاس رکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ ابا ایک دفعہ اٹ جائیں تو کبھی فیصلہ نہیں بدلتے، تم انہیں کیسے مناؤ گے؟ ویسے تو تمہارا دوبارہ استنبول جانا میرے مفاد میں قطعا نہیں ہے، کیونکہ اب تم ہر ٹورسٹ اٹریکشن دیکھنے جانے کے لیے مجھے ہی خوار کرواؤ گی، مگر مجھے لگا تم جانا چاہتی ہو، سو میں ماموں سے بات کرنے ہی جا رہا تھا اور وہ مان جائیں گے۔ بروقت کونیا کو کینیا نہ بناتا تو شاید وہ کبھی نہ مانتے۔ ہاں، استنبول تو بہت محفوظ شہر ہے، اور پاکستان میں تو روز بم دھماکے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو پتہ نہیں لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے بھی یا نہیں، کہ تمہارے ہاتھ میں اسمارٹ فون یہ بھی پتہ نہیں کام کرتا ہوگا کہ نہیں۔ وہ ذرا جل کر بولی۔ وہ بنا کچھ کہتے مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اگلا 1 گھنٹہ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی جہان کا انتظار کرتی رہی۔ بالآخر جب وہ ابا کے کمرے سے نکلا تو وہ تیزی سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ پیکنگ کر لو، ہم کل صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہیں، وہ دھیما مسکرا کر بولا، مگر اس شرط پہ کہ فی الحال تو تم ہمارے ساتھ رہو گی، بعد میں جب تمہاری اسپرنگ بریک ختم ہو جائے تو بے شک چلی جانا۔ سچ؟ وہ بے یقینی اور خوشگوار حیرت میں گھری اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک طمانینت بھرا احساس اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ البتہ ایک بات وہ جانتی تھی، استنبول ڈی جے کے بغیر کبھی بھی ویسا نہیں ہوگا جیسے پہلے تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ ہاشم نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ یہ دوسرا منظر ہے، جو بستر کے دوسرے کنارے پہ بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان حارث آنکھیں موندے سو رہا تھا، اس کا دایاں ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں تھا۔ ایسا کیا غلط کہہ دیا ہے میں نے؟ وہ جی بھر کر کوفت کا شکار ہوئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تمہارے حواس جواب دے گئے ہیں؟ حیرت کی جگہ اب جھنجھلاہٹ نے لے لی تھی۔ حواس تو تمہارے جواب دے گئے ہیں ہاشم، میں تمہیں ایک ایسا سیدھا سادہ سا حل بتا رہی ہوں اس سارے مسئلے کا۔ تم روز کے 24 گھنٹے بھی کام کر لو تو اس رقم کے آدھے لیراس بھی اکٹھے نہیں ہوں گے جو ہمیں حارث کی سرجری کے لیے چاہیے، اور ایسے مت دیکھو مجھے۔ آخر میں وہ خفا ہو کر بولی، عبد الرحمن مجھے جان سے مار دے گا، وہ اس کی لڑکی ہے۔ اور عبد الرحمن کو بتائے گا کون؟ وہ تو مہینہ بھر پہلے ہی انڈیا چلا گیا تھا، تم نے خود ہی مجھے بتایا تھا، وہ چمک کر بولی۔ نیم روشن کمرے میں سبز بلب کی مدھم روشنی اس کے چہرے کو عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ وہ انڈیا گیا ہے، مر نہیں گیا جو اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا، وہ مجھے جان سے مار دے گا سلمہ۔ تو پھر تم اپنی جان سنبھال کر بیٹھے رہو اور حارث کو مرنے کے لیے چھوڑ دو، غصے سے کہتی اٹھ کر چادریں تہہ کرنے لگی۔ سلمہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، اب کہ وہ گدھے تذبذب سے بولا تھا۔ تو تم کر کیا سکتے ہو، اور کیا کیا ہے تم نے حارث کے لیے؟ میرا بیٹا مجھے بہت پیارا ہے۔ اسے سوتے ہوئے حارث پہ ایک نظر ڈالی۔ مگر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی، مجھے اس ڈربے میں لا کر پل پل مارنے سے پہلے تم نے سوچا؟ وہ چادر کا گولا بنا کر ایک طرف پھینکنے جارحانہ انداز میں اس کی طرف آئی۔ تم مرد ہو کر ڈرتے کیوں ہو؟ تم عبد الرحمن کو نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میرا بیٹا مر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عبد الرحمن پاشا ہے۔ اگر وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم دے دیتا تو ہم کبھی یہ کرنے کا نہ سوچتے، کوئی کمی تو نہیں ہے اس کو پیسے کی، پھر بھی اس نے ہاتھ روک کر رکھا ہوا ہے۔ اب یا تو تم اس کا خیال کر لو یا اپنے بیٹے کا، فیصلہ تمہارا ہے۔ سلمہ کے نقوش مدھم روشنی میں بگڑے بگڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت یوں تیز تیز بولتی وہ میکبیتھ کی چوتھی جادوگرنی لگ رہی تھی۔ ہاشم متذبذب سا اسے دیکھے گیا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ اتنا مشکل تو نہ تھا، مگر آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔